نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أن أهل الكتاب اور اگر بے شک اہل کتاب آمنوا واتقوا ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لکفرنا عنہم سیئاتہم تو یقیناً ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم ضرور داخل کرتے ان کو نعمتوں والے باغات میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ تو یقیناً وہ کھاتے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے منہم امت مقتصدہ بعض ان میں سے ایسی جماعت ہے جو سیدھی راہ پر ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اور اکثر ان میں سے بہت برے ہیں جو اعمال کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 9واں رکوع آیت نمبر 65 اور 66 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے یہود کا ایک انتہائی گستاخانہ جملہ سنا، جو بے ادبی اور گستاخی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بند کیے گئے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بخل سے کام لے رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاتھ تو ان کے بند ہیں اور ان پر لعنت بھی ہے اس برے قول کی وجہ سے۔ رب العالمین کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ تو خرچ کر رہا ہے، اور ان بدبختوں کی حالت یہ ہے کہ سرکشی اور کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار بھی ہوئی اور عداوت اور بغض اللہ نے ان پر مسلط کیا اور ان کے منصوبے اور ارادے اللہ نے خاک میں ملائے، اور یہ فسادی ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آج کے سبق میں اہل ایمان کو بتایا کہ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو اور یہ حرکتیں چھوڑ دو تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی رزق اور عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا آخرت تمہاری بن جائے۔ یہ ساری حرکتیں دنیا کی لالچ میں کرتے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے خزانے بھی ہیں اور آخرت کے خزانے بھی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیاں بھی ان سے دور کر دیں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو نعمتوں والے باغات میں جگہ بھی عطا فرمائیں۔ کیونکہ ایمان اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اگر حالت کفر میں اس نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، لیکن جب ایمان قبول کرے گا تو پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت بھی پہلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، توبہ بھی پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور حج بھی پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہے، فرمایا لا صغیرۃ بالاسرار ولا کبیرۃ بالاستغفار، فرمایا کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے اگر اس پر ڈٹ جاؤ تو، اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے اگر اس سے توبہ کر لو تو۔ توبہ کرو گے تو بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، نہیں توبہ کرو گے تو وہی چھوٹا صغیرہ جو ہے کل کبیرہ بنا ہوگا اور تمہارے لیے ہلاکت کا سامان بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی ساری برائیاں ان سے ہٹا دیتے اور ان کو گویا کہ معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو نعمتوں والے باغات یعنی جنت میں داخل کرتے، یہ جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی ایمان لائے اور سچا مومن بن جائے تو اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک یہ کہ اس نے پہلے نبی پر ایمان لایا اور پہلی کتاب پر، اور پھر دوسرا آخری نبی پر ایمان لایا اور آخری کتاب پر ایمان لایا، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے تو گویا کہ خصوصی انعام بھی تھا کہ ان کو دوہرا اجر ملنا تھا، لیکن بدبختی غالب آئی کہ چند لوگوں کے علاوہ اکثر لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا اور ضد پر ڈٹے رہے، اور اس دوہرے اجر کو کیا انہوں نے اجر کی طرف گئے ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت اور جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا بخشا جانا اور جنت کا مل جانا یہ بھی انعام ہے، لیکن ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمیں دنیا میں کچھ ملنا چاہیے۔ فرمایا اگر وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں دنیا میں بھی ہم ان کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ رزق کے خزانے تو اللہ کے پاس دنیا میں بھی ہے نا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے، آخرت بھی اللہ سے مانگنی ہے، دنیا بنانے والا بھی اللہ اور آخرت بنانے والا بھی اللہ۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اگر بے شک وہ قائم کر لیں تورات و انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو ان کی طرف اتارا گیا رب کی طرف سے، یعنی قرآن پاک، تورات، انجیل اور قرآن پاک، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھائیں اوپر سے اور نیچے سے۔ کیا مطلب؟ اللہ اوپر سے بھی رحمتوں اور رزق کے دروازے کھول دے اور زمین سے بھی خزانے اللہ ان کے لیے باہر نکال دے۔ رزق تو آسمانوں سے اترتا ہے نا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فرمایا آسمانوں میں تمہارا رزق ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں تو ہم اوپر سے بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین سے بھی ان کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیں، جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ زمین والے ایمان اور تقوی والی زندگی پر آ جائیں اور سارے متقی بنیں اور توبہ استغفار کریں، ہم ان کے لیے آسمان سے بھی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین سے بھی کھول دیں، سارے رحمتوں اور برکتوں کے بند دروازے ان کے لیے کھل جائیں ایمان اور تقوی کی بدولت۔ اور جو بے برکتیاں آتی ہیں وہ بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، نحوست کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کا باغی بن جائے اور بدعمالیاں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہے۔ آج تو ہر گھر میں بادشاہ پتہ نہیں کتنا مال پڑا ہوا ہے،
لیکن برکت تھی، یہ شور شرابہ اور واویلا نہیں تھا کہ مر گئے لٹ گئے کچھ نہیں رہا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ آج مال بہت ہے لیکن ساتھ ہرس اتنی بڑھ چکی ہے کہ برکت بالکل اٹھ چکی ہے اور انسان ہر وقت پریشان ہے اور ہر بندہ چیخ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ برکت اٹھ گئی۔ اور جناب پہلے جہاں پہ ہمارا گزارا چل جاتا تھا بڑا اچھا، آج بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں چل رہا وہاں پہ، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اٹھ چکی ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کی زندگیاں وہ کہ سارے مالدار تھوڑے ہی تھے، ابتدائی حالات میں تو اکثر فقیر فقیر تھے، اور حالات یہ تھے کہ ان کو پیٹ بھرنے کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لقمے نہیں ملتے تھے اور پتھروں کے سہارا دے کر کمر کو سیدھا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود زندگی میں سکون تھا، زندگی کے اندر ایسا لطف تھا کہ ان کو جناب کوئی پریشانی نہ تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ علماء نے لکھا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا یہ تو بہت آسان ہے۔ ایک انسان نے زندگی 70 سال 80 سال اگر گناہوں میں گزاری ہے، آج سچی توبہ کرے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو، بندے راضی نہیں ہوتے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور فرمایا اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی شکر نہیں ادا کرتے، ناشکری ہیں۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا، سناؤ جی کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ نعمتیں اللہ کی کھا کھا کے دانت بھی گر گئے ہیں، اتنی کھائی ہیں، اور زبان ابھی تک شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، زبان پہ ابھی تک شکر نہیں آ رہا، پھر بھی ناشکری کے جملے۔ حال یہ ہمارا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو جلدی راضی ہو جاتے ہیں، لوگ راضی نہیں ہوتے، اور لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی اور لوگوں کی ہرس پوری نہیں ہوتی، اور آئے دن نئی سی نئی ہرس دل میں پیدا ہوتی اور جنم لیتی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ کمال تھا کہ ورضوا عنہ، صرف اللہ ان سے راضی نہیں تھا، وہ بھی اللہ سے راضی تھے۔ اگر وہ بھوکے تھے اور وہ پیاسے تھے اور کمر کو سہارا دینے کے لیے پتھر باندھے تھے، اس پر بھی وہ راضی تھے۔ بلکہ بڑی مشہور روایت نہیں ہے کہ صحابی نماز کے لیے آئے اور پھر جب جانے لگے تو آپ نے پکڑ لیا، فرمایا اللہ کے بندے بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ آ کے روزانہ چلا جاتا ہے، کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہتا آپ کے پاس بیٹھنے کو، پھر بیٹھتا کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا جی گھر میں کپڑا ہی کوئی نہیں ہے، یہی چادر ہے جو لپیٹ کے آتا ہوں، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ گھر والوں کو بھی لباس دوں اور تاکہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے بندے تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں تاکہ تمہارے لیے لباس کا انتظام کیا جاتا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو بتا کر کیوں پریشان کرتا، جو رب نے دیا ہم اس پر راضی ہیں، جو رب نے دیا ہم اس پر راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ نے دیا ہم اس پر راضی ہیں، جو رب نے نہیں دیا اس کی ہم نے تمنا ہی نہیں کی، بس یا اللہ جس طرح تو خوش ہے اس طرح ہم راضی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے فیصلوں پر رضا کا اظہار تو کرو، ایمان اور تقوی اختیار تو کرو۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ ہم رحمتوں اور برکتوں کے در کھول دیں گے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، ہر طرف سے آسمان بھی تمہارے اوپر برکتیں برسائے گا اور زمین بھی تمہارے لیے برکتیں اگلنا شروع کر دے گی۔ لیکن تم میرے فیصلوں پر راضی تو ہو کر دیکھو نا، تمہارے دل میں ہوں شکوے اور صبح و شام زبان پر ہو میری شکایتیں اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہو، تو پھر رب کا شکوہ کریں تو پھر برکتیں تو اٹھ جائیں گی نا۔ فرمایا باغ کے اندر ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آسمان پہ بادل آیا اور حالت یہ تھی کہ قحط مسلط تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں اور زمیندار دعائیں کر رہے تھے اور بڑے پریشان تھے۔ تو باغ میں سے بادل میں سے آواز سنائی دی، اسق حدیقۃ فلان ابن فلان، کہ فلاں آدمی کے جس کے باپ کا یہ نام ہے، جا کر اس کے باغ کو پانی پلا۔ کہنے لگا کہ وہ بادل برسا اور ایک جگہ پہ پتھریلی زمین تھی وہاں پہ، اور جناب وہ پانی اکٹھا ہو کر آگے گیا تو ایک شخص آگے بیلچہ لے کر کھڑا ہوئے اور سارا جناب اپنے باغ کو لگا رہا ہے۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو نام وہی جو میں نے بادل سے سنا تھا۔ اب میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟
کہ لوگوں کے جناب بارشیں کوئی نہیں ہوئی اور تیرے لیے اسپیشل بارش برسی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب سے میں نے یہ باغ لگایا ہے نا، جب اس باغ کی آمدن آتی ہے اس کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک اپنے گھر لے جاتا ہوں اہل و عیال کے لیے، اور ایک بیج کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں۔ جب سے یہ باغ میرے پاس آیا ہے میں نے تیسرا حصہ خیرات نہیں چھوڑی، اور اللہ نے میرے باغ کی بارش کو نہیں روکا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم بخل نہ کرو نا، تم بخیل نہ بنو نا، تم اللہ تعالیٰ کا حصہ نہ روکو نا، پھر دیکھو میں کیسے برکتوں کے دروازے کھولتا ہوں۔ ایک آدمی مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک آدمی غریبوں کا حق کھانے والا ہے، وہ چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت نیک ہوں اور میں یہ عبادت گزار ہوں، زکوٰۃ جو ہے یہ غریب کا حق ہے۔ وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، فرماتے ہیں تمہارے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے، سائل کا بھی محتاج کا بھی، اور یہ اس کا حق ہے، جو نہیں دے گا وہ اس کا حق روکنے والا ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ بیان کیا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ فرماتے ہیں ایک قوم کو، کچھ لوگوں کو ہم نے باغ عطا فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ اس باغ کا جو سارا پھل ہے نا ہم اپنے گھر لے جائیں گے، کسی غریب مسکین کو ایک دانہ اس میں سے نہیں دیں گے۔ یہ انہوں نے آپس میں بھائیوں نے فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ راتوں رات اندھیرے اندھیرے چلے جاتے ہیں، سارا پھل اتار کر لے آتے ہیں، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ دن کے اجالے میں تو مسکین آ جائیں گے مانگنے والے، جی پھل اتار رہے کچھ ہمیں بھی دے دو، تاکہ مسکینوں کے جاگنے سے پہلے ہی ہم سارا پھل اتار کر اپنے گھر لے جائیں اور کسی کو ایک دانہ بھی نہ دینا پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ پروگرام بنایا، رات کو اٹھے اور اندھیرے میں گئے اور آپس میں چپکے باتیں کرتے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی وہ سو ہی رہے تھے، اٹھے نہیں تھے کہ پہلے ہی اللہ کا عذاب آیا اور اس پورے باغ اور کھیت کو ملیا میٹ کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا۔ اب جناب وہ گئے چپکے جناب اب ہم جائیں، ابھی تو روشنی بھی نہیں ہوئی، سویرے سویرے سارا پھل اتار لیں گے۔ اب جب وہاں گئے تو کہنے لگے انا لضالون، شاید راستہ بھول گئے، ادھر تو مطلب باغ ہی کوئی نہیں، فصل ہی کوئی نہیں، اندھیرے میں شاید کسی اور جانب نکل آئے، یہ تو کھیت ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگے نہیں بل نحن محرومون، راستہ نہیں بھولے، باغ سے محروم کر دیے گئے، ہے ہی کوئی نہیں، یہاں پہ نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے، چٹیل میدان بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ ہے عذاب، اور یہ تو چھوٹا عذاب ہے، بڑا عذاب تو آخرت میں ہم نے تیار کیے۔ جس نے مسکین کا حق کھایا، جس نے غریب کا حق روکا، اس کو دنیا میں بھی رسوائیاں اور دنیا کے اندر بھی اللہ پریشانیاں اور ایسی مصیبتوں میں ڈالیں گے کہ حیران رہ جائے گا۔ فرمایا ولا عذاب الآخرۃ اکبر، یہ عذاب تو چھوٹا ہے، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، دنیا میں جو کچھ انسان کے پاس ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس سے آخرت کمانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کما لیا تو کامیابی ہے، اور نہ کمایا اور دوسرے کا حق دبایا، یہ دنیا کی لذتیں تو بڑی لگتی ہیں، دل کرتا ہے بندہ یہ بھی لے لے اور بندہ وہ بھی لے لے، سارا ہی میرے پاس آ جائے، لیکن نہیں، دوسرے کا حق جو ہے آگ کے انگارے ہیں، دوسرے کا حق یہ ہے کہ جہنم کا ایندھن ہے۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جس نے پیٹ میں دوسرے کا مال کھایا، یتیم کا مال کھایا، اس نے جہنم کی ایندھن کو بھرا اور ان قریب دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ بندہ ڈال دیا جائے گا۔ وَمَن يَغْلُلْ یأت بما غل یوم القیامہ، جو خیانت کرے گا وہ خیانت دن قیامت کے اٹھا کر لائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے کندھے کے اوپر
بکری چڑھی ہوئی سوار ہوگی، کیونکہ اس نے دوسرے کی چوری کی تھی بکری، آج اٹھا کر سب کے سامنے پھر رہا ہوگا، کسی کے کندھے کے اوپر جو بھی جانور کسی کا چوری کیا وہ ہوگا، اور کسی کے گلے کے اندر 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا، دوسرے کی جائیداد اور حصے پہ قبضہ کیا۔ جو کسی کا حق لے گا یأت بما غل یوم القیامہ، جہاں اولین اور آخرین ہوں گے سب کے سامنے اس کو ایسے ظاہر کیا جائے گا جیسے چور ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی عزتیں محفوظ رکھے۔ اگر کوئی بندہ یہاں بازار کے اندر اس گلی میں جہاں ہمارے جاننے والے ہیں وہاں ہتھکڑی لگا کے اگر پولیس والے لے جائیں تو انسان کہتا ہے زمین پھٹے اور میں اس کے اندر گھس جاؤں۔ جہاں صرف ہتھکڑی لگی ہو کہ یار میرے جاننے والے، میرے دوست، میرے احباب، میرے بھائی، میرے محلے والے، میرے پڑوسی، میرے اپنے، میرے غیر، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک گلی کے اندر صرف ہتھکڑی لگا کے جو شام کو بری ہو کے بھی آ جائے یار غلطی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی بندے کو کتنا شرم آتا ہے، وہ پورا سال سامنے آنے کا دل نہیں کرتا۔ اور جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک موجود ہوں گے، سارے انبیاء موجود ہوں گے، سارے صحابہ موجود ہوں گے، سارے اولیاء موجود ہوں گے، میرے رشتہ دار موجود ہوں گے، میرے برادری والے ہوں گے، میرے اپنے بھی ہوں گے، میرے غیر بھی ہوں گے، ان سب کے سامنے اگر مجھے چور بنا کر پیش کیا جائے گا تو بتاؤ میرے حصے میں کیا رہے گا، میرے پلے کیا رہے گا؟ یہ ہے دوسروں کا حق، یہ ہے دوسروں کا حق کھانا۔ سب کے سامنے اس کو بطور چور کے پیش کیا جائے گا، اس نے دوسروں کا حق کھایا۔ اب دوسروں کا حق میں کیا ہے؟ ہر وہ چیز ہے جو میں نے کسی کی لی ہے جو میری حق نہیں بنتا تھا، یہ ہے دوسروں کا حق، یہ ہے خیانت۔ فرمایا خیانت والے کو اولین اور آخرین کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ یہ تو حشر کے میدان کی رسوائی ہے، اور اس کے بعد جہنم کی رسوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت والے کا مال جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جہنم کا گڑھا کوئی چھوٹا گڑھا تو ہے نہیں ہے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام بیٹھے تھے، ایک آواز سنائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سی آواز ہے؟ کہا جی نہیں جانتے۔ کہا یہ جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، 70,000 سال کے بعد آج وہ تہ تک پہنچا ہے۔ اتنا گہرا گڑھا جہنم کا، اس گہرے گڑھے کے اندر سب سے نیچے وہ خیانت والے مال، جو کسی کا مال چوری کیا تھا، جو دوسرے کا حق دبایا تھا، وہ دوسرے کا حق وہاں رکھا جائے گا، اوپر اس بندے لینے والے کو پھینکا جائے گا۔ اب وہ آگ ہی آگ ہے، آگ میں گویا کہ یوں سمجھے 70,000 سال تو وہ نیچے جاتا رہے گا آگ میں، پھر اسے کہا جائے گا وہ پڑا ہے نیچے وہ مال جو تو نے دوسرے کا دبایا تھا اور لیا تھا، اس کو اٹھا اور نکال کر باہر لے آ ذرا۔ اب وہ اٹھانے کی کوشش کرے گا آگ میں، اب وہ آگ اتنی شدید ہے کہ جناب اس میں تڑپ بھی رہا ہے اور جل بھی رہا ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت ہے نہ اس میں زندگی ہے، اور اس کا وزن بڑھا دیا گیا ہے، یہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اٹھا نہیں سکتا، اب نہ معلوم وہ کتنی وزنی چیز ہے، بالآخر یہ اٹھائے گا اور پھر اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ سوچیں جس کی گہرائی اتنی ہے اس کی اونچائی کتنی ہوگی، اس میں پھر یہ چڑھتا چڑھتا پھسلتا پھر گرتا پھر چڑھتا پھر پھسلتا پھر گرتا، کئی دفعہ اوپر چڑھے گا پھر گرے گا پھر اٹھائے گا، اور یہ سب آگ میں ہے، اور حتیٰ کہ بالکل ایک دن وہ بھی آئے گا کہ بالکل اوپر کنارے تک آ جائے گا، اوپر فرشتہ پتھر لے کر کھڑا ہوگا جو اس کے سر میں مارے گا اور پھر اس کو دھکا نیچے دے دے گا۔ یہ حشر ہوگا اس بندے کا جس نے دوسرے کا مال خیانت کی۔ تو برکتیں کہاں سے آئیں، رحمتیں کہاں سے آئیں جب خیانت والے مال کرنے والے پر اللہ کو اتنا غصہ ہے، اور پھر وہ جناب برکتیں اور جناب کہاں سے آئیں برکتیں، کہاں سے آئیں رحمتیں؟ یہاں پہ ایک رکوع پڑھ لینے سے برکتیں نہیں آئیں گی۔ میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں قرآن پاک پر جب تک عمل نہیں کیا جائے گا تب تک برکتیں نہیں آئیں گی۔ یہ تو الٹا مذاق ہو گیا نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کہتا ہے دوسروں کا حق دو اور نہ لو، اور ہم جناب وہ لیں بھی اور پھر کہیں قرآن پڑھو تاکہ برکت بھی آئے، نہیں آئے گی اس طرح برکت جب تک قرآن کا حکم نہیں مانا جائے گا، جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا جائے گا تب تک برکت نہیں آئے گی، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانو پھر دیکھو اللہ برکتوں کے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے
14वें पारे में ज़रब अल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह एक मिसाल बयान करता है एक बस्ती की। वो बस्ती बड़ी अमन वाली थी, बड़ा उसमें रिज़्क़ आता था, ना कोई ख़तरा था, ना कोई खाने पीने की कमी थी, खूब रिज़्क़ की फरावानी थी। लेकिन क्या हुआ? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, शूमी किस्मत, उस बस्ती वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया। तो फिर क्या हुआ? फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ़, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की जगह पे भूख मुसल्लत की और अमन की जगह पे खौफ मुसल्लत किया। फरमाया ये दुनिया की सज़ा है और आखिरत की इसके अलावा है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल किताबे आमनु वत्तक़ौ, अगर ये आले किताब जो है ईमान लाएं, तकवा इख्तियार करें, हम उनकी बुराइयां दूर कर दें, नेमतों वाले बागात में दाखिल करें। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, अगर ये कायम करें यानी अमल करें तौरात पर, इंजील पर और मेरे कुरान पर जो रब की तरफ से नाज़िल किया गया, यानी कुरान पाक पर जो मैंने नाज़िल किया है, इस पर अमल करें, अमल करके दिखाएं, तो हम रिज़्क़ के दरवाजे इनके लिए ऊपर से भी खोल दें और नीचे से भी खोल दें, हर तरफ से बरकतें ही बरकतें हो जाएं। वो दौर, अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं बेहोश हो जाता था भूख की वजह से और गिर जाता था, हर लोग समझते अबू हुरैरा को मिर्गी हो गई है, और वो जनाब मेरी गर्दन दबा दबा के मिर्गी का इलाज कर रहे होते। अल्लाह की कसम, ना मुझे मिर्गी होती, ना मुझे कोई जुनून था, खुदा की कसम मुझे तो भूख के दौरे पड़ रहे थे, ये हालत थी। लेकिन जब कुरान को सीने से लगाया, अबू हुरैरा कहते हैं फिर मस्जिद नबवी में सोने का ढेर लगा हुआ था, लेने वाला कोई नहीं था। अल्लाह ने दुनिया भी अता फरमाई, ढेर लगा होता था, भाई तुम ले लो जी, मैंने क्या करना है, मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसी अल्लाह ताला ने फिर रहमतें और बरकतों के दरवाजे खोले, दुनिया भी अल्लाह ने बनाई और आखिरत में जन्नत के वादे भी अल्लाह ताला ने किए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम ये अमल तो करो, लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहत अर्जुलिहिम, ऊपर से और नीचे से, आसमान से भी रिज़्क़ के दरवाजे और बरकत के हम खोल दें और ज़मीन से भी खोल दें। लेकिन ऐसे है नहीं, ऐसे होता नहीं, लोग करते नहीं हैं। मिनहुम उम्मतुम मुक़तसिदा, उम्मत छोटी सी एक जमात है जो इक्तिसाद पर है, सीधी राह पर है, मियाना रवि इख्तियार करने वाली है। चंद लोग हैं जो ईमान लाते हैं और फिर किताब इलाही पर अमल करते हैं। लेकिन कसीर मिनहुम साअ मा यामलून, अक्सर बुरे अमाल ही करते हैं। जब अक्सर बुरे अमाल करते हैं तो फिर फैसले तो अमाल के मुताबिक होते हैं। जब बुरे अमाल करेंगे, जब अल्लाह को नाराज़ करेंगे, अल्लाह के गज़ब को दावत देंगे, तो फिर रहमतें इलाही तो फिर मुँह मोड़ जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तर्जुमा दोबारा सुने जी। वलौ अन्ना अहलल किताब आमनू वत्तक़ौ, और अगर बेशक आले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यआतिहिम, हम दूर कर देते उनसे उनकी बुराइयाँ, वला दखलनाहुम जन्नातिन नईम, और हम ज़रूर दाखिल करते उनको नेमतों वाले बाग में। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, और अगर बेशक वो कायम करें तौरात और इंजील को, वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और जो उतारा गया उनकी तरफ उनके रब की जानिब से, लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहत अर्जुलिहिम, तो वो खाएं ऊपर से भी और अपने पाँव के नीचे से भी। मिनहुम उम्मतुम मुक़तसिदा, बाज़ उनमें उम्मत है, जमात है इक्तिसाद वाली, यानी मियाना रवि वाली, सीधी राह पे चलने वाली। लेकिन वह कसीरुम मिनहुम साअ मा यामलून, लेकिन अक्सर उनमें बहुत बुरे हैं जो अमल करते।